ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن جناب اعجاز الحق صاحب۔ اعجاز الحق صاحب سے ہم جانیں گے کہ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے اس پہ ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی ٹیم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوگی، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے حوالے سے جو بحث اکثر موضوع بحث رہتی ہے، جو موضوع اس پہ بھی ان کی رائے جانیں گے۔ تھینک یو ویری مچ اعجاز الحق صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ کل جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو کیسز ہوتے ہیں نا سیاستدانوں پر، ان کیسز میں ان کے وکلا حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اس کیس کو پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی اس کو لیگلی فائٹ نہیں کرتے، اور یہ ماضی میں بھی اس کے بہت سے ایگزامپلز ہیں، لیکن میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جی ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے کہ ہماری پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے شاید لیگلی معاملات کو نہ دیکھیں، ہم پولیٹیکلی ان معاملات کو دیکھیں اور ایک بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کیس ایسا ہے، یہ کیس ایسا ہے، یہ کیس ایسا ہے۔ تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی جو وکلا ہیں وہ روزانہ ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر تو ایک سائڈ کہہ رہی ہوتی نہیں جی سزا ہوگی، لیکن ان کی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس میں سزا ہو ہی نہیں سکتی، کیس ہی کوئی نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ یہاں تک پہنچا یہ کیس کہ اس کو لیگلی، میرے نزدیک اس کو لیگلی انہوں نے فائٹ نہیں کیا گیا۔ وہ ایسے آپ پوچھیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ کوئی گواہ پیش نہیں کیا، کوئی بات چیت وہاں پہ نہیں کی، کوئی سالڈ ایویڈنس جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آئے۔ دیکھیں، کیس کا فیصلہ جو جج کرتا ہے نا وہ کرتا ہے ایویڈنس پہ، تو دوسری طرف سے اگر 100 کچھ گواہ جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے اور آپ کی طرف سے ایک بھی نہیں آ رہا تو پھر آپ کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ تو یہ وجہ تھی جس وجہ سے میرے نزدیک یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب آگے ان کے پاس 2 فورمز ہیں، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے جس میں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ اب چلتا رہے گا کیس جو ہے کچھ عرصہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جب ججمنٹ اگر آ گئی ہے پوری کی پوری تو پھر وہ جلدی ہائی کورٹ میں اپیل کر دیں گے، اور پھر ہائی کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ آتا ہے اس کا۔ اعجاز الحق صاحب، حکومتی جو لوگ ہیں وزراء، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے اور عمران خان کو کرپشن پہ جو یہ سزا ہوئی ہے، ہمیں چور کہنے والے خود جو ہے چور ثابت ہو گئے ہیں۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے، طارق فضل چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں، دوسرے وزراء بھی یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی یہ مکافات عمل ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں، ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ اب اس ملک کے اندر تو ماضی کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، اگر اس کو ہم زیر بحث لے آئیں گے تو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور میں اس بات میں یقین نہیں رکھتا، جو حقیقت ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو پہ اگر کوئی چیز آئی ہے تو آپ اس کو مکافات عمل کہنا شروع کر دیں یا اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے جو کیا، جن لوگوں بے گناہ جیل میں ڈالا غلط تھا، اگر آپ کسی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ آپ لیگل معاملات کو لیگلی لے کر آگے چلنا چاہیے۔ اچھا سر، آپ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن بھی ہیں، یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے مابین، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کچھ ٹھوس چیز نکلے گی یا یہ صرف اسی طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، جو کچھ بھی نکلتا ہے نا وہ گفتگو کے ساتھ ہی نکلتا ہے، اور گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مطلب مذاکرات کیے یا بغیر اپنے دلائل دیے یا بغیر آپس میں بیٹھ کر جو شک و شبہات ہیں ایک دوسرے پر ان کو ختم کیے بغیر آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بڑے اچھے ماحول میں ہو رہے تھے، مطلب میں 2 میٹنگ میں تو خود بیٹھا ہوں، دوسری میٹنگ میں اور تیسری میٹنگ میں اندر کا ماحول بہت ہی خوشگوار تھا، ایک اچھے انداز میں ہو رہا تھا۔ جن لوگوں کو میں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف سے سمجھتا تھا کہ یہ بڑے سخت سٹانس لیں گے، ان کو میں نے دیکھا کہ ان میں لچک بھی تھی، گفتگو کرنے کا انداز بھی بہت بہتر تھا، طریقہ کار بھی انہوں نے بہت اچھا اختیار کیا۔
لیکن جب وہ خط سامنے آیا نا، جو چارٹر ڈیمانڈز جس کو کہتے ہیں، تو میں نے سب سے پہلے یہ بات وہاں پر کی تھی کہ یہ دیکھیں آپ کی جو زبان اس میں آپ نے استعمال کی ہے، ایک چارج شیٹ لگانے کی کوشش کی ہے، اس کے بغیر بھی یہ معاملات آپ یہاں رکھ سکتے تھے. آپ کے مطالبات جو تھے وہ اس طریقے سے بھی سامنے آ سکتے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت پہ مذاکرات کے دوران ہی الزام بھی لگا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ جی حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے. تو اگر مسلط یہ حکومت کی گئی ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں بیٹھ کر کہ 2018 والی حکومت بھی مسلط تھی، 13 والی بھی مسلط تھی، 8 والی مسلط تھی. تو یہ تو پھر تاریخ میں اگر آپ جانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ IGI سے لے کر اور اب تک 88 سے لے کر اب تک تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم کھول دیں تو پنڈوراز باکس جو ہے وہ کھل جائے گا. تو زبان جو تھی استعمال کی گئی، جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ بہتر ہو سکتی تھی. لیکن دیکھیں اب پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے، اور یہ پرابلم جو ہے وہ PTI والوں کو سمجھنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نیریٹو بھی برقرار رہے، جو ان کا بیانیہ ہے وہ بھی برقرار رہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے کارکن کو بھی سیٹسفائی رکھیں اور بات چیت کو بھی آگے بڑھائیں. دیکھیں جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور صبر و تحمل کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اگر 2 دن مذاکرات لیٹ ہو گئے تو آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے اسپیکر کو اتنا برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جان بوجھ کر میٹنگ نہیں بلا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور کو لے آئیں میری جگہ تو کسی اور کو بٹھا دیں. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں آپ پہ پورا اعتماد ہے، آپ ہی بیٹھیں. دونوں اطراف نے کہا کہ آپ ہی بیٹھیں. پھر جب وہ خط جو تھا نا وہ ایک اس طریقے سے لکھا گیا تھا کہ وہ حکومت تک پہنچانا تو ایک حصہ تھا، اس کا پیغام دینا دوسرا حصہ تھا. پھر حکومتی ارکان نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی ایسا ہی تھا کہ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے خط لکھ کے ایک پیغام جو باہر دیا ہے تو ہمیں بھی ایک پیغام باہر بھی دینا چاہیے، ورنہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں لٹا دیا. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اگر نرمی رکھی تو وہ یہ لگے گا ہمیں لٹا دیا. تو اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر گفتگو کو آگے لے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا سر یہ فرمائیے گا، میرا اپنا مطلب میں سمجھتا ہوں سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ایک بیان یہ بھی سامنے آیا کہ حکومتی طرف سے اور PTI کی طرف سے دونوں طرف سے کچھ عناصر نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں یا کامیاب ہوں. یہ عناصر کون سے ہیں سر؟ دیکھیں یہ تو مطلب ہر ایک کو معلوم ہے، جو PTI اور اپوزیشن ہے انہوں نے تو خود یہ کہا ہے کہ جی ہم جب خان صاحب سے ملنے گئے وکلا تو اس میں بھی دو گروپس تھے. ایک چاہ رہا تھا کہ مذاکرات کریں، دوسرا چاہ رہا تھا جی کہ کیوں کر رہے ہیں، اور بڑا احتجاج کیا انہوں نے. اسی طرح حکومت کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے بیانات آپ سن چکے ہیں، کسی کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے، مطلب ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس نے جا کر ٹیلی ویژن کے اوپر کیا کہا، کیا گفتگو کی، کیا بیانیہ اختیار کرنے کی کوشش کی. سر آپ شریف برادران کے بھی انتہائی قریب رہے ہیں، تو ابھی آپ وزیر اعظم کو مشورہ نہیں دیتے کہ کس طرح سے یہ معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جب مشورہ لیں گے تو میں مشورہ دوں گا نا. میں خود میری یہ عادت نہیں ہے کہ آ کر خود سے مشورہ دینا شروع کر دوں. اب یہ مذاکراتی کمیٹی ہے، لازمی بات ہے اس کی اب اس سٹیج پہ ایک سب کمیٹی بنی ہے، اس سب کمیٹی کے اندر معاملات رکھے جائیں گے، اور لازمی بات ہے یہ حکومتی ارکان یا پھر جو اتحادی ہیں، اگر ہمیں آپ اتحادی سمجھتے ہیں اور وہ بھی اگر ہمیں اتحادی سمجھتے ہیں تو ہمیں یہاں بٹھایا ہوا انہوں نے، تو ہمیں جب بلائیں گے اس پہ مشورہ کرنے کے لیے تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ مشورہ اپنا دیں گے کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے جانا چاہیے. سر اب تک کی جو حکومتی کارکردگی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ہی حکومت کچھ کامیاب ہے یا بالکل ناکام ہے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے تو کہا کہ دعا کرے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بس دعا کی ضرورت ہے یا واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ کچھ نہیں ہو رہا، میں سمجھتا ہوں کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن بہت کچھ ہونا چاہیے اور بھی. یہاں تک ایک ڈیفالٹ سے لے کر آپ ملک کو یہاں تک لے آئے. ایک وقت تھا کہ LC نہیں کھلتی تھی، ایک وقت تھا کہ سٹاک مارکیٹ بالکل گر گئی تھی، ڈالر انسٹیبل ہو گیا تھا. اب ڈالر کچھ عرصے سے سٹیبل ہے، سٹاک مارکیٹ نے ترقی کی ہے، آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں، آپ کی ریمیٹنسز بڑھی ہیں. تو یہ کہنا جی کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بیان ہی ہے نا.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس کے اندر اس بے یقینی کی صورتحال کو جتنی جلدی ختم کیا جائے گا اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے، ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے بہتر ہے، ٹیررزم کے خلاف جو جہاد کرنا ہے، جو جنگ کرنی ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سب کو سوچنا چاہیے، اگر اس نظریے سے بیٹھیں گے اپنے سے بالا تر ہو کر، یہ نہیں کہ دو میں بیٹھے رہو جی کہ یہ حکومت جائے تو ہماری آ جائے، اور تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم پیش رفت نہیں کر سکیں گے۔